أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد إله لله رب إلا العالمين، الله والصلاة والسلام على أفضل الله الرسل أكبر وخاتم الأنبياء وسيد الله المرسلين أكبر وعلى آله ولله وأصحابه الحمد. أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا نیٹ ورک کے چینل معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب کے ساتھ زاہد لطیف رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو ہے قربانی کی حکمتیں. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو بھی عبادت مشروع فرمائی اس کے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فوائد بے شمار چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بعض فوائد انسان اللہ رسول کی عطا سے جان لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ان کا علم ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں. قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حکم دیا قربانی کا، اس کے اندر بھی بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں. ایک حکمت قربانی کی یہ ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی. اور اسلام کا آخری مہینہ یعنی اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور ذی الحجۃ الحرام کے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش فرمایا. لہٰذا قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کی ابتدا اور انتہا قربانی ہے. اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے. قربانی کی دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان سارا سال مختلف انداز میں جانوروں کو ذبح کرتا ہے. کبھی کسی دعوت کے لیے، کبھی ولیمہ کے لیے، کبھی کسی اور مقصد کے لیے، کبھی بیچنے کے لیے. لیکن قربانی میں جانور کو ذبح کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. انسان اپنی زبان حال سے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں سارا سال اپنی مرضی سے جانوروں کو ذبح کرتا رہا، آج تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح قربانی کی ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے انسان کے اندر حوصلہ جہاد پیدا ہوتا ہے. انسان کے اندر جرأت و بہادری پیدا ہوتی ہے کہ جس انسان نے کبھی زندگی میں ایک مرغہ تک ذبح نہیں کیا، اور اگر اس کے سامنے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ جانور کو قربان کرتا ہے یا اپنے سامنے قربان ہوتا دیکھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. اسی طرح قربانی کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے جانور کی جان تیری راہ میں قربان کر دی، اگر تو مجھے حکم دے گا تو میں اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا. قربانی کی حکمتوں میں سے ناظرین کرام ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. آپ غور فرمائیں تو قربانی جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے جانور خریدنا ہوتا ہے، تو جانور ان غریبوں سے خریدتا ہے جنہوں نے جانور پالا ہو، تو پیسوں کے ذریعے ان کی مدد ہو جاتی ہے، ان کا جانور اچھے داموں بک جاتا ہے. پھر جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کے جانور کا گوشت ان غریبوں تک پہنچ جاتا ہے جنہیں شاید پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو قربانی کرنے سے غرباء کی مدد ہو جاتی ہے. اسی طرح
قربانی کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے گاؤ ماتا، یعنی گائے کو وہ اپنی ماتا سمجھتے ہیں، ماں سمجھتے ہیں، اس کی تردید ہو جائے۔ مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوؤں، گائے جو ہے وہ ماں نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، اسی طرح قربانی کی حکمتوں کے میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح قربانی کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنے سے انسان کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، قربانی کرنے سے انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں علم دیا تو اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلایا جائے۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی تو اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، حج کیا جائے، نماز ادا کی جائے، روزہ رکھا جائے۔ قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کا شکر ہے، یعنی شکرانہ، اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ انسان قربانی کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی میں اتحاد فی الغذا حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جو بھی مسلمان جہاں بھی کھڑا ہو، وہ کہتا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ نیت کے اندر یہ اعلان کرتا ہے۔ تو نماز کے اندر ہم کعبہ شریف میں یعنی قبلہ میں متحد ہیں مسلمان۔ اسی طرح روزہ جب رکھتے ہیں مسلمان تو روزہ رکھنے میں برداشت اور صبر کے اندر یہ اتحاد ہوتا ہے۔ سارے مسلمان بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تو یہ ان کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم حج کرتے ہیں تو حج کرنے کے اندر لباس کے اندر اتحاد ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں۔ تو اتحاد فی الغذا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا تاکہ مسلمان غذا کے اندر بھی متحد ہوں۔ کوئی بھی مسلمان غریب ہے، امیر ہے، جس بھی حالت میں ہے، قربانی کے وقت یا قربانی کے دنوں میں وہ گوشت ضرور کھاتا ہے، اس کو گوشت ضرور ملتا ہے۔ میرے معزز سامعین و حاضرین کرام، قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی کرنے سے انسان یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیری محبت ہے اس کے مقابلے میں میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، انسان نے اس مال کو پالا اور پال کر اپنے ہاتھوں سے اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی محبت انسان کو دی ہے، انسان یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، تیری محبت سب سے آگے، ہر قسم کے مال کی محبت، ہر قسم کی محبت جو ہے وہ تیری محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تیری محبت سب محبتوں سے جو ہے وہ پہلے ہے اور آگے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ناظرین کرام اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے 18 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کی، اور بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد جب اس کو محبت بھری نظر سے دیکھا تو الہام ہوا، غیب سے آواز آئی کہ اے ہمارے بندے، دعویٰ محبت کا ہم سے کرتا ہے اور محبت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اس کی جان لے لے۔ وہ بیٹا فوراً فوت ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ، تیری محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔
میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ قربانی کی جو حکمتیں ہیں، ان کو سمجھ کر ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ جب ہم ان کو سمجھ کر قربانی کریں گے تو پھر ثواب تو زیادہ ہوگا ہی، ہمارے دل کو قرار بھی ملے گا، اطمینان بھی حاصل ہوگا اور ایمان کو جلا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔